مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، آپ کے سامنے 7ویں کلمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں جو 6 کلمات پہلے خداوند نے مجھے استعمال کیا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور سنے ہوں گے اور اس کلام کے وسیلے برکت بھی پائی ہوگی۔ آئے ہم اس سے پہلے کہ ہم کتاب مقدس کو کھولیں، پہلے واقعے سے وسیلے شروع کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے ان ٹوٹے برتنوں کو چنا جو خداوند شاید دنیا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہ تھی، لیکن خداوند تو چنتا ہی ان کو ہے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ خداوند، آج کا کلام جو بولا جائے وہ تیری روح کی ہدایت سے ہو اور کچھ ایسا نہ ہو جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ خداوند اپنی بندی کے ہونٹوں کا ذمہ لے اور مددگار ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ دیکھتے ہیں ہم لوکا کی انجیل 43 باب اور اس کی 46 ورس، 7واں کلمہ ہے یہ۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ صلیب پر وہ کچھ وقت کے لیے چھوڑا گیا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کلمے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یسوع نے اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا، باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اس نے پورے ہوش کے ساتھ یہ بات کی کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیز بہن بھائیوں، جب یسوع ابھی زمین پر نہیں آئے تھے تو کنواری مریم مقدسہ، جب جبرائیل نے اسے پیغام دیا تو اس نے کہا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو جب یسوع مسیح کی پیدائش چرنی میں ہوئی تو خدا کا روح اس کے اندر تھا اور خدا کا روح اسے سونپا گیا اور وہ کامل انسان اور کامل خدا ٹھہرا، اور اس نے اس روح کے مطابق جو اس کے اندر تھا خدا باپ نے ڈالا تھا، عزیزو ایک بہت بڑا مقصد لے کر وہ زمین پر آئے۔ ایک بہت بڑا مقصد خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے پورا کیا، اور وہ بہت بڑا مقصد پورے نسل انسانیت کے لیے تھا، پورے انسان کی بحالی کے لیے تھا۔ بہت بڑا پروجیکٹ، بہت بڑا منصوبہ خدا نے پورا کیا اپنے بیٹے کے وسیلے، اور بیٹے نے اسے پورا کیا، اور جب پورا کر چکا تو کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ان الفاظوں کو جو کلام مقدس کے وسیلے ادا کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، آپ نے لفظ بہ لفظ غور کرنا ہے کہ خدا کا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جب بھی آپ کہیں بھی کلام سنیں، خود پڑھیں، اور زیادہ تر تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے چرچ کو جوائن کریں، اپنے چرچ اور اپنے پاسٹر کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور پاسٹر کے منہ کو الفاظ سنیں اور غور کریں کہ آپ کیا سنتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب تک ہم اچھے سے سنیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو ہم اس کے مطابق پھل نہیں لا سکتے۔ جسم کو تو ہم روز خوراک دیتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ کیا روح کو ہم خوراک دیتے ہیں؟ روح تو بھوکی اور پیاسی ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ روح کی خوراک کوئی زمینی روٹی نہیں ہے، روح کی خوراک آسمانی روٹی ہے۔ بائبل مقدس ہے، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک اچھے انسٹیٹیوٹ چرچ کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہمارا سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ کون سا ہے؟ چرچ۔
بائبل مقدس، اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ جب تک ہم خدا کے نام کو جلال نہ دیں، اس کے ساتھ جڑے نہ، ہماری زندگی بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ ہم نے اپنے خدا کو پیار کرنا ہے۔ عزیزو، آگے چلتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع کہتا ہے مجھے اپنی جان دینے کا اور اپنی جان لینے کا اختیار ہے، دونوں کا اختیار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیری جان کو عالم رواں میں نہ چھوڑوں گا۔ جب یسوع کی تدفین ہو رہی تھی، جب یسوع نے اپنی جان دے دی اور اس کو کفنایا جا رہا تھا، دفن کی تیاری ہو رہی تھی، تو وہ انسان نہیں رہا تھا، وہ باپ کا بیٹا جسمانیت سے وہ نکل چکا تھا، کیونکہ جسم کا کام صلیب تک تھا، جسم کا کام صلیب تک اس نے بخوبی نبھایا۔ اس نے منادی کی اور روحوں کو جیتا، اس نے کلام کو پھیلایا، پیدل سفر کیا، 30 میل تک یسوع سفر کرتا تھا، اور یسوع مسیح نے منادی کی، اپنے شاگرد بنائے، اور خداوند نے بھرپور طریقے سے اپنے خدا باپ کی آواز کو فالو کیا اور اپنے کام کو کمپلیٹ کیا، تمام کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی روح کو بھی خدا کے سپرد کیا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب تک صلیب کا کام پورا مکمل نہ ہو گیا وہ جسم میں تھا، جسمانی حالت میں تھا، لیکن جیسے صلیب کا کام ختم ہوا تو بیٹے نے کہا تمام ہوا۔ بیٹا اور باپ ان کی بات کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس نے پتال میں منادی کرنے سے پہلے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ عالم رواں میں اتر گیا اور مردوں پر بھی منادی کی، مردہ روحوں پر منادی کی، جو منتظر تھے پتال کے اندر ان پر منادی کی، کسی کو نہ چھوڑا، ایک ایک کو لے لیا۔ میرے خداوند کو ایک ایک کی فکر ہے۔ آج بھی اس کی آنکھیں جو پوری دھرتی کی سیر کرتی ہیں اور اس کی پلکیں جو جانچتی ہیں، پوری دھرتی کی سیر کرتی ہیں، اور وہ ایک ایک پر خدا کے فضل کے وسیلے آج میرا خداوند دیکھتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے توبہ سے، کیونکہ توبہ ہی کنجی ہے عزیزو، بادشاہی میں داخل ہونے کی کنجی توبہ ہے، خداوند کا اقرار ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یونا کی انجیل پہلے باب 12 آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا جو ایمان لائے۔ ایمان، اور اس نے پتال میں منادی کی اور اپنی روح کو پہلے اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپا۔ اس کے بعد اس نے پتال میں منادی کرنے سے پہلے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سپرد کی۔ آج آپ اپنی روح یسوع کو دے دیں، یسوع کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو گناہ سے آزاد کر دے گا اور نجات کا لباس پہنا دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 22 باب 17 آیت میں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ بھی آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت پیے، مفت لے۔ آج میں نے اور آپ نے روحیں جیتنی ہے، باپ کے پاس واپس لانی ہے۔ کیوں خادمین کہتے ہیں، کیوں پاسٹر صاحبان کہتے ہیں کہ روحیں جیتے؟ یسوع کو روحوں کی پیاس ہے، یسوع روحوں کے لیے تمام ہوا، یسوع روحوں کے لیے کہتا ہے، روحیں جیتنے کے لیے۔ جب اس نے روحیں جیتی اور اپنا روح خدا باپ کے سپرد کر دیا، اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دیا، ختم کیا۔ عزیزو غور کیجئے گا اس کلام پر کہ کیا آپ کی روح آزاد ہے؟ کیا آپ نے اپنی روح اپنے خداوند کے سپرد کی؟ کیا آپ نے اپنی روح کو اس کی پیاس کو بجھایا، اس کی بھوک کو آسودہ کیا؟ اپنی جسمانیت خوراک کے ساتھ، جسمانی ڈائٹ کے ساتھ روح کی خوراک کو بھی عزیز رکھیں، روح کی خوراک پر بھی دھیان دیں کہ میری روح کی خوراک کیا ہے۔
خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلے برکت دے، اور آپ ضرور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے چرچ کی، میں نیو لائف ان کرائسٹ چرچ اسمبلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ ہمارے پاسٹر عمران بشیر ہمیں بہت اچھی ڈائٹ دیتے ہیں، بہت اچھا سکھاتے ہیں۔ خداوند انہیں برکت دے، وہ بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور خدا انہیں استعمال کر رہا ہے، اور وہ خدا کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ عمران بشیر ان کا نام ہے پاسٹر۔ آپ یوٹیوب پہ بھی ان کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور نیو لائف ان کرائسٹ اسمبلی کے نام سے ہمارا چرچ کام کر رہا ہے، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ضرور آپ ہمارے چرچ کا حصہ بنیں، آپ آئیں۔ اور میں نیچے کمنٹس میں، اور میں ضرور جو ہمارے چرچ کا ایڈریس ہے ہم شیئر کر دیں گے، لکھ دیں گے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ میں بڑی شکر گزار ہوں۔ میں یہ کیوں گواہی دیتی ہوں، میں کیوں اپنے چرچ کا ذکر کرتی ہوں، اپنے پاسٹر کا ذکر کرتی ہوں؟ کیونکہ میں نے وہاں سے بہت اچھی ڈائٹ پائی، بہت اچھی روحانی خوراک پائی، اور اس روحانی خوراک کے وسیلے میں سیر اور اسودہ ہوئی، اور آج میں اس لائق ٹھہری کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ ضرور اپنے پاسٹر کو اور اپنے چرچ کو اپریشیٹ کیا کریں جہاں سے آپ نے ڈائٹ لی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس گواہی کو نہیں دیتے ہمارا کلام مکمل نہیں ہوتا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے ایک شکر گزاری کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو نے آج اس کلام کو کمپلیٹ کیا۔ 7 کلمات، صلیبی کلمات کی ہم نے سیریز شروع کی تھی، اسے تو نے ختم کرنے میں ہماری مدد کی۔ خداوند یہ بہت سارا پھل پیدا کرے، بہت ساری ہارویسٹ کرے، اور ہم تیرے نام کو جلائیں، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، اور خداوند آپ کو بہت برکت، آمین۔